بھوتوں کا جہاز۔ میں اور میرا خادم گھنٹوں اس تباہ حالی پر گفتگو کرتے رہے، لیکن اس عذاب سے نکلنے کی کوئی تدبیر سمجھ نہ آئی، سوائے اس کے کہ جہاز کو کسی نہ کسی طرح اس جگہ سے کھسکایا جائے اور ہم سمندر کو پار کرتے ہوئے زمین تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بظاہر یہ کام 2 آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی، مگر سمندری سفر کا ہمیں خاصا تجربہ تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ میں نے کچھ اور اوزار جہاز کے نچلے کیبن سے ڈھونڈ لیے اور ہزاروں جتنوں کے بعد جہاز کا رخ مشرق کی سمت موڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں امید تھی کہ اس طرح ہم جلد ہی خشکی تک پہنچ جائیں گے۔ سفر کے پہلے دن ہوا نے ہمارا ساتھ دیا، جہاز کی رفتار خاصی تیز اور تسلی بخش رہی، لیکن رات آتے ہی ہوا کا رخ ایک دم بدل گیا اور اس کے تھپیڑے ہمارے چہروں سے ٹکرانے لگے۔ اب جہاز کو ہوا کی مخالف سمت میں لے جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آتا تھا۔ ہماری ہر کوشش بیکار گئی۔ جہاز اگر چند گز آگے بڑھتا تو کوئی اندیکھی قوت اسے پل بھر میں کئی گز پیچھے دھکیل دیتی۔ حواس تو گم تھے، اسی عالم میں آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگیں۔ اس حال میں عرشے پر جمے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ رات کا اندھیرا ذرا اور گہرا ہوتے ہی تمام لاشیں ایک بار پھر حرکت کرنے لگیں گی اور ان کی پرانی جنگ کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ ناچار ہم نیچے چلے گئے اور اللہ کا نام لے کر دروازے کی اونٹ میں فرش پر پڑ گئے۔ ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اس رات ہمیں گہری نیند آئی۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ہم جہاں سے چلے تھے ٹھیک اسی مقام پر دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ حقیقت کتنی بھیانک تھی! ہماری ساری محنت رائے گاں گئی تھی۔ ہمارا دل ڈوبنے لگا یہ سوچ کر کہ زندگی میں اس عذاب سے چھٹکارا پانا شاید ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ بھوتوں سے بھرے ہوئے اس جہاز پر ہم بھلا کتنے ہی دن گزار سکتے ہیں؟ آخر ایک نہ ایک دن کھانے پینے کا سامان ختم ہو ہی جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فاقوں کی موت۔ ہم جتنا سوچتے دل اتنا ہی بیٹھ جاتا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیں، یہ موت اس عذاب سے بہتر ہوگی۔ مگر میرے خادم نے کہا ایک بار پھر اس منتر کو آزمایا جائے۔ عزیزو، امید بھلا کب کس حال میں انسان کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی کہ شاید اس بار خدا ہماری فریاد سن لے۔ ہم نے اس منتر کی کئی نقلیں تیار کیں اور انہیں تعویذ کی شکل دے کر جہاز کے بادبانوں سے لٹکا دیا۔ پھر دن بھر ہوا سازگار رہی اور ہمارا سفر جاری رہا۔ رات آئی تو پھر بھانت بھانت کے وسوسے پریشان کرنے لگے۔ خدا کا شکر ہے کہ رات کافی دیر تک ہم جاگتے رہے۔ ہوا کا رخ ہمارا ساتھ دیتا رہا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی تھی۔ اگلے روز نیند ٹوٹنے پر ہم نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ جہاز پھر اسی جگہ واپس نہ آ گیا ہو، مگر اب ایسا نہیں ہوا تھا۔ خادم کا منتر کام کر گیا تھا اور ہم نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ آگے 7 دن اور 7 راتیں پھر اسی طرح خیر و خیریت سے گزری۔ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی۔ سفر سلامتی سے جاری رہا اور آگے بڑھتے گئے۔ پھر عزیزو 8ویں دن کی صبح آئی اور ہمارے لیے مسرت کا پیغام لائی۔ میں اور میرا خادم سربا سجود ہو گئے کہ خداوند کریم نے ہماری التجا قبول کر لی تھی اور اب زمین کا کنارہ ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ ہم نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ دن بھر اور رات بھر ہم نے ساحل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور دوسرے دن ہمیں ایک شہر کے آثار دکھائی دیے۔ برجیاں، محرابیں، مینار، گنبد اور شہر پناہ کے جروکے سامنے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کشتی نکالی، جہاز کے بادبان سمیٹے اور لنگر ڈال دیے۔ پھر اس کشتی پر بیٹھ کر زمین تک پہنچے۔ شہر پناہ کے پھاٹک تک رسائی آدھے گھنٹے میں ہوئی۔ وہاں ایک راہگیر نظر آیا۔ اس نے حیرت سے ہم اجنبیوں پر نظر ڈالی، ہمیں پردیسی جان کر ہماری مدد کو آیا اور ہمیں بتایا کہ سامنے آبادی ملک ہندوستان کے ایک شہر کی ہے۔ ہمارے دل کھل اٹھے۔
ہم یہ ہزار خرابی وہیں پہنچ گئے تھے جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ راہگیر سے پوچھ کر ہم نے ایک سرائے کی راہ لی۔ قیام کا انتظام کریں اور سفر کی تھکان دور کریں۔ سرائے کا مالک بھی عزت سے پیش آیا، ہمارے لیے عمدہ لذیذ کھانا تیار کیا۔ ہم نے ڈٹ کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حقے کی گڑگڑی لگائی اور اس سے پوچھا کہ اس آبادی میں کوئی بزرگ بھی ہے جو کچھ جادو ٹونے کا علم رکھتا ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک بزرگ ایسا ہے، اس بستی میں موجود ہے۔ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ ہمیں ایک تنگ سی گلی میں لے گیا اور ایک معمولی سے مکان کے دروازے پر رک گیا۔ پھر اس نے ہمیں بتایا کہ وہ بزرگ اس مکان میں رہتا ہے، اس کا نام ملیج ہے۔ اس کے کہنے پر ہم اس کے مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک بوڑھا دکھائی دیا، سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید۔ اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ملیج سے ملنا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ملیج وہی ہے۔ ہم نے اپنی پوری کہانی کہہ سنائی، سفر کا سارا حال بتایا، پھر اس سے سوال کیا کہ ان لاشوں کو کس طرح جہاز سے ہٹایا جائے۔